السو بات بھی ہوئی تھی اور جس طرح سے تذکرہ بھی کیا تھا آمنہ نے کہ یہ جو قاتل ڈور کے معاملات ہیں، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیمیکل لگی ڈوروں کے ذریعے یہ موسم بہار کی جیسے آمد ہوتی ہے تو بسنت فیسٹیول منایا جاتا ہے، خاص طور پر پنجاب بھر میں اس پہ خاصا فوکس ہوتا ہے، گلی گلی محلے محلے میں پتنگیں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس پہ کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے، کاروبار بند کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے، اس پہ پابندی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں اور اس کے لیے عام دھاگوں کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ایک دوسرے کی ڈوریں کاٹنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے دھاتی ڈور کا استعمال، کیمیکل لگی ڈور کا استعمال، اور وہ جب پتنگ کٹ جاتی ہے اور اوپر سے جا رہی ہوتی ہے تو وہ چلتے پھرتے کوئی بائک سوار اگر جا رہا ہو تو اس کے گلے پہ پھر جائے کیونکہ وہ آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن اس میں آپ پہ احساس ہونا چاہیے کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے جس طرح اشفاق کہہ رہے ہیں کہ اتنی کارروائیاں ہوئی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے، لیکن جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا، جب تک آپ دوسرے کی زندگی کا احساس نہیں کریں گے، ہم محفوظ میرے خیال میں یہ سیریمونیل ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کبھی قتل کا مقدمہ کسی پہ درج ہوا ہو، کبھی کوئی پکڑا گیا ہو، کیونکہ ڈور تو جا رہی ہوتی ہے نا، اس پہ نہ کوئی پکڑا جاتا ہے، اب کسی کو کیا پتا کہ یہ پتنگ کون اڑا رہا تھا، نہ ہی اس طریقے سے کاروائیاں ہوتی ہیں، نہ ہی ان کو اتنا سیریس لیا جاتا ہے، ورنہ مجال ہے کہ علاقہ ایس ایچ او اگر نہ چاہے اور اس کے علاقے میں پتنگ بازی ہو رہی ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ جی ابھی آپ سے واقعہ یہ شیئر کر لیتے ہیں۔ لاہور میں رات گئے قاتل ڈور نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی ہے۔ اقبال ٹاؤن میں جاں بحق نوجوان کی شناخت دانیال یاسر کے نام سے ہوئی ہے۔ دانیال کی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی، خاندان کا اکلوتا سہارا تھا۔ شہر میں دن رات پتنگ بازی جاری ہے، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بالکل جی، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ بابر خان ہمیں براہ راست جوائن کریں۔ بابر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعے سے متعلق سب سے پہلے بتائیے گا کہ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان اگر پیدل جا رہا ہو تو یہ کم و بیش ہوتا ہے، بائک پہ ہم جب نوجوان سوار ہو کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں پتہ بھی نہیں چلتا اور بریک مارنے سے پہلے ہی آپ کی گردن کٹ چکی ہوتی ہے۔ اس واقعے میں کیا ہوا؟ بالکل جی، اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ سمن آباد کا رہائشی دانیال یاسر، جو جس کی عمر 22 سال بتائی جاتی ہے، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اس کی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی، اہلیہ کے ساتھ صبح موٹر سائیکل پر ناشتہ لینے جا رہا تھا۔ جب وہ اقبال ٹاؤن کے پاس پہنچا تو یہ قاتل ڈور اس کی گردن پر پھری ہے، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ اسے مقامی اسپتال پہنچایا گیا۔ اس واقعے میں اس کی جو اہلیہ وہ بھی موٹر سائیکل گرنے سے وہ بھی زخمی ہوئی، وہاں لے جایا گیا، لیکن ان کا جو اہل خاندان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹروں نے اچھی طرح ٹریٹمنٹ نہیں کی، خون بہتا رہا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے بعد پولیس کا سلسلہ شروع ہو گیا نوٹسز کا۔ آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا، سی سی پی او لاہور نے نوٹس لیا، ڈی آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا اور صرف ایک ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ لاہور بھر میں پوری رات بھر جو ہے نا لاہور میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن پولیس اس کو کنٹرول نہ کر سکی۔ بابر، ایک بڑا مشہور و معروف جملہ تھا، بابر آوان صاحب نے جو کہا تھا، آپ کے ہم نام نے، وہ کسی اور معاملے پہ کہا تھا، ادھر نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا۔ تو یہ جو نوٹس لیتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہلتا، صرف ایس ایچ او کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، یہ اس سے تو کام نہیں چلے گا بھائی جان۔ یہ دیکھیں، یہ ایس ایچ او پھر 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد کسی نہ کسی تھانہ میں تعینات ہو جائے گا، یہ نوٹس سے کام نہیں چلتا۔ اب پولیس کیا کرے گی کہ پریس ریلیزیں بھیجے گی کہ ہم نے 1 ماہ میں اتنی ڈوریں پکڑی ہیں، اتنی پتنگیں پکڑی ہیں، اور یہ رواں سال کا پہلا یہ واقعہ ہوا ہے جس میں جان گئی ہے۔ پچھلے سال گزشتہ سال 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اب یہ اتنا خوفناک کام ہے، پولیس اس پر مکمل کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ ایس ایچ او گشت نہیں کرتا، پولیس جو ہے ڈاکو چوروں کو نہیں پکڑ پا رہی، ان کو کیسے پکڑے گی؟ یا کون موٹر سائیکل، ایک سواری جو ہے یہ ایک سستی سواری ہے، ہر کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ جائے گا، یہ واقعہ ہوگا، موٹر سائیکل اب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ گھر کا واحد کفیل تھا، اس کی 2 بہنیں ہیں، اور اب یہ افسوسناک واقعہ، اس کے گھر میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پولیس نے صرف ایک ایس ایچ او کو معطل کر دیا، اور ڈی آئی جی جو ہے، ڈی ایس پی جو ہے، جو کاروائی ہوئی سو ہوئی۔ یہ بتائیے گا کہ اس جگہ کا تعین ہو سکا کہ یا اس شخص کا تعین ہو سکا ذمہ دار کا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا، نشاندہی کی جا سکی اب تک؟ دیکھیں جی، جگہ کا کوئی تعین نہیں ہو سکا کہ جب پتنگ کہاں سے اڑ رہی تھی۔ یہ واقعہ جو اقبال ٹاؤن کے علاقے میں 3 نمبر سٹاپ کے پاس پیش آیا ہے۔ اب پولیس کرے گی، قتل کا مقدمہ درج کر لے گی نامعلوم افراد کے خلاف، اور کوئی قاتل کا پتہ نہیں کہ کہاں سے یہ پتنگ اڑ رہی تھی۔ رات بھر مغل پورہ، غازی آباد، تمام علاقوں میں پتنگ بازی ہوتی رہی ہے،
لیکن پولیس جو ہے خاموش تماشے کا کردار ادا کرتی رہی ہے. پولیس نے کسی کو نہیں پکڑا. اب پولیس جو ہے نا کاروائی ڈالے گی, لوگوں کو پکڑے گی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر, اور یہ شو کرے گی. آئی جی پنجاب کو بتائے گی کہ جی ہم نے اتنے جو ڈور والے پکڑ دیے, اتنے پتنگوں والے پکڑ دیے. پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتی ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے صرف باتیں کرنی ہے اور اس کے علاوہ معطلی کر کے 2 ہفتے بعد پھر وہ واپس ریوائیو ہو جاتا ہے ڈیسیژن. بابر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور چیز بھی ہے نا کہ آپ ایک بھلے سیف سٹی اتھارٹی ہو, آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز کھمبوں پہ لگے ہوں گے نا, اوپر گھروں کے چھتوں سے اوپر جہاں پر پتنگ اڑی, انہیں تو نہیں پتا کہ کہاں سے اڑ کے آ رہی, کہاں سے کٹ کے آ رہی ہے, کہاں جا کے وہ. اس کو شروع کے مرحلے میں روکنا ہوگا, تبھی لوگوں کی جان بچ سکے گی. ادروائز یہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی تو اینڈ میں وہ داخل دفتری ہوگی, اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.